اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن الیاری جو کہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ایک شخص ہے، یا پھر اس جیسے اور بہت زیادہ کردار جو اپنی اپنی جگہ پر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، یہ کردار اصل میں ہوتے کیا ہیں اور ان کے پیچھے ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ حسن الیاری جو کہ بظاہر ایک شیعہ مناظر کے طور پر یوٹیوب پر بیٹھ کر مناظرے کی ویڈیو جو کر رہا ہوتا ہے، یا دوسرے جو مسالک ہیں ان کے علماء کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہا ہوتا ہے، اور بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ مکتب تشیع کی بہت زیادہ خدمت کر رہا ہے، یا کوئی بہت بڑا شیعہ عالم ہے جو کہ جناب ہر قسم کے جتنے بھی دوسرے ان کے مخالفین ہیں ان کو جناب ان کے نظریات کو تہ و بالا کر رہا ہے، اور ان کو بس مناظرے کے اندر ان کو ڈیفیٹ کر رہا ہے، اور بہت بڑی دین کی خدمت کر رہا ہے۔ جبکہ اگر ہم انتہائی دور اندیشی سے اس بات کا احاطہ کریں یا اس پر نظر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس جیسے کردار جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی لحاظ سے نہ تو کسی دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اور نہ ہی اس مکتب فکر کی جس کو یہ ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ در حقیقت یہ انتشاری لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو کسی دوسرے مخالفین کے مقدسات کی علل اعلان توہین کرتے ہیں، یا پھر ایسے مسائل کو ایسے جو معاشرے کے اندر کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جن کو ہائی لائٹ کرنا بہت زیادہ فتنے کا باعث بنتا ہے، یہ چند ایک ایسے مسائل کو اٹھاتے ہیں اور اسے اس سطح پر لے جاتے ہیں کہ جس سے نفرت بہت زیادہ پروان چڑھتی ہے، نہ کہ محبت۔ اور سادہ لوگ مسلمان جو ہیں وہ دیکھنے والے یہی کہتے ہیں کہ جناب یہ تو کوئی بہت بڑی ہستی ہے جس کو ہرانا ممکن ہی نہیں ہے، اور اس کے دلائل بہت پختہ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ مسلمانوں کے اندر دو مشہور فرقے ہیں، دو بڑے فرقے ہیں، جن میں ایک سنی فرقہ ہے اور ایک شیعہ فرقہ ہے، اور جو صحیح العقیدہ علماء ہیں ان سب نے ثابت کیا ہے کہ یہ دونوں ہی اسلام کے بازو، یعنی دونوں فرقے ہی اسلام کی شناخت ہیں اور دونوں ہی مسلمان ہیں۔ اب اگر کوئی سنی مسلمان عالم ایسا اٹھے کہ جو کہ تشیع کی تحقیر شروع کر دے اور ان کو کافر قرار دے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ ان کے جو اکابرین امت اکابرین ملت ہیں یا ان کے جو ائمہ ہیں وہ بالکل غلط تھے یا ان کا طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا، تو ایسے میں کیا ہوگا کہ اہل تشیع احتجاج کے طور پر باہر نکلیں گے، یا پھر اگر ان کو زور سے دبا بھی دیا جائے، احتجاج نہ بھی کر سکیں، تو ان کے اندر نفرت کا ایک مادہ جو ہے وہ پروان چڑھے گا، جو ایک دن اس نہج پر پہنچ جائے گا کہ وہ افراتفری اور فساد کی صورت میں باہر آئے گا۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شیعہ اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کرتے ہوئے اہل سنت کے جو مقدسات ہیں ان کی اعلان توہین کرے اور ان کو بے شک مناظرے کی صورت میں پیش کرے، ان کی کتابوں سے نکال کے دکھائے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ ان کے جو اکابرین ہیں وہ بالکل غلط تھے، وہ صحیح نہیں ہیں، جبکہ ان کے نزدیک جن کی بہت زیادہ اہمیت اور بہت زیادہ عزت و تکریم ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شیعہ اور سنی دو فرقے ضرور ہیں، مگر ان کی جو 90% چیزیں ہیں، جو 90% کام ہیں، وہ تقریباً ملتے جلتے ہیں، مشترک ہیں، سوائے چند ایک 10% تک کے مسائل ہیں کہ جو کہ انتہائی اختلافی ہیں، مگر وہ بھی اس قدر اختلافی نہیں ہیں کہ ان پر اگر احسن طریقے سے بات کی جائے تو وہ قابل برداشت ہیں، اور یہ دونوں فرقے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہ سکتے ہیں، جس کی بہت بڑی مثال پچھلے دنوں ایک وحدت امت کانفرنس ہوئی
اور جس میں ہم نے دیکھا، بلکہ پوری دنیا نے دیکھا، کہ تمام جتنے بھی پاکستان کے اندر بڑے بڑے مسالک ہیں، ان کے جتنے بھی بڑے بڑے زعماء و ان کے لیڈران ہیں، وہ سب ہی اس وحدت کانفرنس میں جمع تھے، اور ملت کے لیے، پاکستان کے لیے، اور بالخصوص پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا وحدت کا پیغام بھی گیا، اور سب لوگوں نے دیکھا کہ پاکستان میں بھی وحدت ممکن ہے۔ اس وحدت کانفرنس میں چند ایک عناصر ہیں جنہوں نے شرکت نہیں کی، جو کہ پاکستان میں مشہور ہیں تکفیری گروپ کے نام سے، جو کہ ہر کسی کی تکفیر کرتے ہیں، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی، ہر کسی کو وہ نفرت کی نگاہ سے ہی دیکھتے ہیں، اور کافر کافر کے نعرے لگانے والے ہیں۔ وہ لوگ اب جب ایسی فضا قائم ہو رہی ہے پاکستان کے اندر کہ جہاں پر سب لوگ مل کر رہنا چاہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چاہ رہے ہیں، جس میں بہت سارے علماء ہیں جن کی کاوش ہے، محنت ہے، جس میں حالانکہ علماء کے اندر اختلافات موجود ہیں، مگر وہ اختلافات ایسے نہیں ہیں کہ ان کو ہوا دے کر جناب کسی جیسے چنگاری کو ہوا دے کر آگ بھڑکانے جیسا ہو، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال قوم کے جو اکابرین ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک امن کی فضا پیدا ہو جائے۔ ایسے میں حسن علی یاری جیسے کردار جو ہیں، یہ کسی بھی معاشرے کے لیے مثبت ثابت نہیں ہوتے، بلکہ ہمیشہ یہ انتشار کے پھیلانے میں ہی معاون و مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ لہٰذا جو بھی شخص کسی بھی قوم کے اندر فتنہ پھیلاتا ہے یا نفرت کو پروان چڑھاتا ہے، وہ کسی بھی صورت کسی بھی قوم کی خدمت نہیں کر رہا ہوتا، چاہے وہ اہل تشیع میں سے ہو یا اہل تسنن میں سے، وہ کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہے۔ اب یہ حسن علی یاری صاحب جو ہیں، یہ بظاہر تو اپنے دائیں یہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید بہت بڑے شیعہ عالم دین ہیں، اور وہ شیعہ مکتب و شیعہ منہج کی بہت زیادہ خدمت کر رہے ہیں۔ در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ ایسے لوگ یہود و نصارہ کے ہی ایجنٹ ہوتے ہیں کہ جو کسی بھی مقام پر بیٹھ کر ہر کسی کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حسن علی یاری سے تو کوئی شیعہ عالم دین جو ہیں وہ بھی نہیں بچ رہا، وہ اس کی بھی تحقیر کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی دیگر جتنے بھی مسالک ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی بہکنی ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کو لگام ڈلنی چاہیے، ورنہ معاشرہ ہمیشہ انتشار کا ہی شکار رہتا ہے۔ یہ لوگ نہ تو کسی شیعہ کی خدمت کر رہے ہیں اور نہ ہی کسی سنی کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ دراصل یہ یہود و عنود کا جو چھپا ہوا ایجنڈا ہے، یہ اسی پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے صرف لبادہ جو ہے وہ اسلام، شیعت و سنیت کا اڑا ہوتا ہے۔ ابھی میں آپ کو چند شیعہ علماء کی ویڈیو کلپس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس میں بہت بڑے بڑے اور باعمل ان کے شیعوں کے عالم دین ہیں جو وحدت کے لیے کام کر رہے ہیں، اور جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ جو لوگ کاروباری لوگ ہیں یا جو لوگ ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے پیسہ کما رہے ہیں، وہ کسی بھی لحاظ سے نہ تو شیعہ ہیں اور نہ ہی وہ کسی لحاظ سے سنی ہیں، بلکہ وہ دراصل امریکی و اسرائیلی ایجنٹ ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، اور پھر آپ فیصلہ آپ خود کریں گے کہ یہ لوگ حقیقت میں ہیں کیا۔ السلام علیکم۔